عامر بھائی یہ بتائیں کہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی آئینی ادارہ جتنا بھی آزاد ہو الیکشن کمیشن، وہ جس طرح نیب ایک آئینی ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، لیکن کنٹیمپٹ تو اس میں بھی لگ سکتی ہے اور وہ بھی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے. تو ساری باتیں پھر نیٹشل اینڈ میں تو یہ آ گئی نا کہ اگر متفرق درخواستیں، ریویو پٹیشن آفٹر دا ڈیٹیل ججمنٹ سب سیٹ اسائڈ کر دے سپریم کورٹ، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے کہہ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، از دیر اینی چوائس بائی لا اویلیبل فار دا الیکشن کمیشن، دا آزاد ادارہ، کہ وہ کہے جی ہم پھر بھی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے آخری بات سر، پھر آپ جواب دے دیجیے گا، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ پاکستان زرداری کے خطاب کے خلاف فار ایز لانگ ایز ہی از ان دا آفس میں لیٹر نہیں لکھ سکتا، لیکن کنٹیمپٹ لگی ان پہ. یہ ہماری سپریم کورٹ کے یہی تو مسئلے بنے، میں تماشا نہیں کہوں گا. لیگل جورسپروڈنس جب دل کیا جس کے لیے نہیں نکال دی. نواز شریف کا کیس پاناما سے اقامہ بنایا، کون سی لیگل جورسپروڈنس تھی کہ بلیک لا نکال کے آپ نے سزا دے دی؟ کیونکہ طے ہوا تھا. انڈیا نے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ سزا دے گی. مطلب یہاں پہ ہماری کوئی عقل ہی نہیں کام کرتی کہ بھائی سپریم کورٹ اگر کسی ایک طرف چلی گئی ہے تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ آج ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ وہ فیصلے سیاسی بنیاد پہ کیے گئے، اور نہ صرف کیے گئے بلکہ ان کو سنبھالنے کے لیے جادو الحسن صاحب ڈپٹی چیئرمین نیب کو لاہور بلاتے ہیں کہ چیئرمین سے کہو جو ہم نے بھیجی ہیں یہ جے آئی ٹی کے ہیروں کی رپورٹ، اس کو کھولنا نہیں، اس کے اوپر فیتا لگائے. سنے تو صحیح نا، میں آپ کو اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ جب یہاں سپریم کورٹ اس قسم کے کھیل کھیلتی رہی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی، تو مجھے اور آپ کو سوال کرنے کا تو حق ہے نا. آپ اپنی سینکٹیٹی بنائیں. ابھی میں افتخار گیلانی صاحب کی مطیع اللہ جان سے گفتگو سن رہا تھا، جو ہمارے بڑے سینئر لائر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی، مطلب لا منسٹر بھی رہے، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. انڈیا میں ایک چیف جسٹس نے اسپیکر کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا کہ تم نے اوتھ نہیں لیا، اس نے اس کو بھی بلا لیا اسپیکر کو. آپ مطلب پارلیمنٹ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہی، کیونکہ یہ سیاستدان خود جوتیاں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور لوگوں سے کھاتے ہیں، اس لیے کوئی رہا ہی نہیں کام، سب مارتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، میں آپ کے سوال پہ آ گیا ہوں. کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے، کنٹیمپٹ ہوگی، وہ بھی پارلیمنٹ اور چیف الیکشن کمیشن 189 اور 190 کے تحت مانے نہ مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی مہربانی ہوتی ہے اخلاقی طور پہ. یہ جب اگر سیٹ ہی ہونی ہے نا کہ جی میری مرضی کا فیصلہ ہے اور میں نے منوانا ہے، جو ہمارے منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ کو ماننا ہے، تو پھر اس بحث کو چل لینے دینا. کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی، گتم گتا تو نہیں ہو گئے نا، لٹم لٹ تو نہیں ہو رہے نا. یہ ججز ادارے آپس میں بحث کر رہے ہیں لکھ کے خطوط، تو ہمیں بھی اس میں جانا چاہیے. کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کریں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے خیال میں لیگلی ہو سکتی ہے کہ سر؟ یہ سوال ہے. انہوں نے تو پرائم منسٹر کو بھی دے دی کنٹیمپٹ اور انہوں نے مان بھی لی. تو آپ کہہ رہے ہیں حمیدہ مرزا نے انکار کر دیا تھا، نہیں مانا تو افتخار چودھری صاحب میدان میں آ گئے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر اتنا آزاد نہیں ہے کہ وہ کورٹ کے خلاف جائے؟ کیانی صاحب چھوڑ دے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میں بتا رہا ہوں سارا کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے. یہ اتنا کاغذوں پہ پیپرز کی بنیاد پہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں میں کیا نکال رہا تھا، وہ مائنورٹی ججمنٹ نکال رہا تھا جس پہ چھوڑ دے مجھے اور رانا صاحب کو. 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے کہا کہ آپ کے اس میجورٹی آرڈر کو گراؤنڈ رکھنے کے لیے یا ان فیلڈ رکھنے کے لیے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرڈ ہے یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے. میرا سوال یہ ہے، نہیں آپ سر میرا سوال سن لینا، اس کے بعد آپ جواب اپنے حساب سے دیجیے گا، میں وہ فورس تھوڑی کر سکتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر اگر نہیں بات مانتے سپریم کورٹ کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ان پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. عامر صاحب بھی ان سو مینی ورڈز کہہ رہے ہیں کہ لگا دیں، کیونکہ پرائم منسٹر پہ لگی تو ان پہ بھی لگ سکتی ہے. بیرسٹر پسونا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک منٹ میں، جی آپ بتائیں سر. میری گزارش ہے، آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو پہ بار گزارش سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سی ایم اے اپلیکیشن آ جائے، اگر ڈیٹیلڈ آرڈر بھی آ جائے، پھر ریویو پٹیشن بھی انٹرٹین ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے، اس سیناریو کے اندر تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. مگر پھر اس سیناریو پہ بھی آ جائیں جو سوال اٹھانے والے، اب گزارش سن لیجیے نا، کیونکہ آپ نے میرا یہ سوال نہیں نہیں آپ نے میں یہ سوال نہیں، میں سوال کر رہا ہوں سیٹ اسائڈ دس ہول تھنگ، یہ کیس نہیں ہے. کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے یا علم نہیں ہے ایز اے قانون کے طالب علم کے طور پہ؟ میں سٹائر نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی ڈیسیژن کو سپریم کورٹ کے اگر نہ مانے تو اس پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے کہ لگ سوال اس کا جواب دیکھیے ہو گیا سر. دیکھیے میری گزارش سن لیں نا سر. دیکھیے اگر کسی پہ، رانا صاحب بھی یہاں پہ بہت عرصے سے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، اتنے اہم کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ چلیں عمل درآمد ریویو پٹیشن بھی چھوڑ دیں. کم از کم ایک ادارہ عام طور پہ ڈیٹیلڈ آرڈر کا تو انتظار کرتا ہے نا، تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بھی وہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کر سکے. ایک شارٹ آرڈر کے بعد وہ ایک عمل درآمد کر دے، ڈیٹیلڈ آرڈر کے اندر کوئی ایسی باتیں آ جائیں جو اس عمل درآمد کو متاثر کرتی ہوں، تو کم از کم اس کا تو انتظار کرنا اس کا بنتا ہے نا. کیا سپریم کورٹ کے اس بینچ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنی تاخیر ہونے کے بعد، اتنے اہم سوالات اٹھانے کے بعد نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی؟ ڈیٹیلڈ لیکن میرا یہ سوال نہیں تھا، بہرحال میرا یہ سوال نہیں تھا. آپ نے اس کو ویل آف کیا ہے، ویل لفٹ کیا ہے، جو بھی کیا. میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز یا حکم کو
آئینی ادارہ ہونے کے ناطے سیٹ اسائڈ کسی بھی کیس میں چاہے یہ ہے یا کوئی اور کر سکتا ہے کہ نہیں؟